بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين برعظمة مصطفى الصلوات. سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی معبود لم یزل، خدا مطلق، رحمان الرحیم غفور الرحیم اللہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا معبود اللہ اپنی پاک کلام یعنی کہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے، ہم نے اصطفیٰ کیا ہے، ہم نے منتخب کیا ہے آدم کو، پھر کہا ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، پھر کہا وآل عمران اور عمران کی آل، اور آگے کہا کہ علی العالمین، ہم نے عالمین پر مصطفیٰ بنایا ہے۔ عالمین جب تک باقی رہے گا تو یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے، اللہ کے اصطفیٰ کیے ہوئے، اللہ نے جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے وہ بھی عالمین کے ہونے تک موجود رہیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ علی العالمین، میں نے عالمین پر بنایا ہے، یعنی کہ عالمین پر بنانے کا مطلب یہ ہے عالمین کم تر ہے، جنہیں بنایا ہے وہ افضل ہے، کیونکہ عالمین پر حاکم ہے، عالمین پر مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے جہاں حضرت آدم کا نام لیا، جہاں حضرت نوح کا نام لیا، آل کا ذکر آدم کا نہیں ہے، آل کا ذکر حضرت نوح کا نہیں ہے، آل ابراہیم کہا یا آل عمران کہا۔ اب یہ آل ابراہیم رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں آل ابراہیم میں ہوں، اور پھر کہا کہ علی آل عمران میں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ رسول خدا کا کہنا کہ میں آل ابراہیم میں ہوں، علی آل عمران میں ہے، اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی آل ابراہیم میں بھی ہیں اور دونوں ہی آل عمران میں بھی ہیں۔ بھئی کہیں گے کہ دونوں آل ابراہیم میں کیسے، دونوں آل عمران میں کیسے؟ کیونکہ جناب ابو طالب نے جب رسول خدا کا نکاح خطبہ پڑھا تھا تو جناب ابو طالب نے پہلا جملہ یہ کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریتی ابراہیم و اولاد اسماعیل۔ ابو طالب نے کہا تھا حمد ہے اس خدا کی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے نسل ابراہیم میں پیدا کیا، اولاد اسماعیل میں پیدا کیا۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ توجہ ہے نا، جناب ابو طالب نے
کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے، جناب ابو طالب نے کہا جس نے مجھے نسل ابراہیم میں پیدا کیا اور اولاد اسماعیل میں پیدا کیا۔ اب دیکھیے اللہ نے چنا تھا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، لیکن جب درود پڑھنے کا نمبر آتا ہے، جب درود پڑھنے کا وقت آتا ہے تو درود آدم پہ نہیں ہے، درود حضرت نوح پہ نہیں ہے، درود ہے آل ابراہیم پر۔ میں کہوں میرے معبود جب تو نے مصطفیٰ بنایا ہے، یہ نبی بھی ہے، تیرا منتخب کیا ہوا بھی ہے، تو درود آدم پہ کیوں نہیں ہے؟ درود حضرت نوح پہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، جب کہا آل ابراہیم، درود میں پڑھتے ہیں نا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ معبود تو نے درود آدم پہ نہیں پڑھوایا، درود تو نے حضرت نوح پہ نہیں پڑھا، نہ پڑھوایا، ہاں ہے تو آل ابراہیم پر یا آل محمد پر۔ معبود وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم میں ایسا کون سا خاص عہدہ تھا جس کی وجہ سے ان پہ درود پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ملا، آدم نبی ہے، نوح نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، لیکن ابراہیم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہے، ابراہیم نبی ہونے کے ساتھ امام بھی ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں تمہارے دور کے انسانوں کا امام بنایا، تو اس بات سے اتنا تو پتہ چلا درود کا حق آل نبی پہ نہیں ہے، آل امام پہ ہے۔ یہ درود کا حق نبوت کا نہیں ہے، امامت کا ہے۔ اگر درود نبوت پہ ہوتا تو آدم پہ بھی پڑھا جاتا، نوح پر بھی پڑھا جاتا، نہیں کہا آل ابراہیم، اور اللہ نے حکم بھی دیا۔ دیکھیے درود وہ عظیم عبادت ہے کہ وہ وحدہ اللہ شریک ہوتے بھی اس میں شریک ہے۔ جملہ غور کیے گا، وحدہ اللہ شریک ہو کر اس عمل میں شریک ہے۔ ایک جگہ تعلیم تشریف لائے، مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کو بتا دیں یہ سوال پوچھنا۔ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے ان عالم سے کہا ایک سوال میرا بھی ہے، کیجئے۔ بچے نے کہا یہ بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ عالم نے سوال کا جواب نہیں دیا، جیسے بچے نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ عالم دین نے کہا پہلے یہ بتاؤ شیعہ ہو؟ کیا تم شیعہ ہو؟ بچے نے کہا جب شیعہ نہیں سید بھی ہو۔ اب بتائیے اللہ کیا کر رہا؟ میں کہا بیٹا کوئی ایسے سوال نہیں کیا کرتے، اس کی ذات کو انگلی نہیں اٹھایا کرتے، کوئی بات زبان سے ایسی نہیں نکالا کرتے جس سے اس کی توہین ہو جائے۔ بچے نے کہا کہ اگر آپ کا اعتراض نہ ہو تو میں بتا دوں، یا اولاد علی جو ہے باب علم کی نسل سے ہے تو میں بتائے گا، لیکن پھر آپ بتاؤ۔ بچے نے کہا اللہ کیا کر رہا ہے میں بتاتا ہوں۔ سب کی نظر اس بچے پر، کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، کہ اس وقت اللہ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ وہ جو ہے نا اللہ درود بھیج رہا محمد پر، آل محمد۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک خدا، و اور ملائکتہ اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پر۔ آگے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں آپ بھی درود بھیجو نبی پر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو، اب ہم نے بھیجا تو کیا کہا؟ اللہم اے میرے پروردگار، صلی تو بھیج
ہم اس سے کہہ رہے تو بھیج، معاملہ کیا ہے؟ کل یہ معاملہ معصومین کے سامنے آیا، لیکن مولا ایک بات تو بتائیے، اللہ تو بھیج رہا ٹھیک، اللہ رحمت میں چھاور کروا لگا معصومین، بندے جو کہہ رہے ہیں کہ تو بھیج، بندے تو خود اس کی رحمت کے محتاج ہیں، بندے کیا رحمت بھیجیں گے محمد والے محمد۔ اب معصومین نے فرمایا اپنے ایک غلام کو بلایا، کسی چائے والے، کہا کو ایک گلاس پانی کا دو، جام پانی کا دو، کشمور ڈالو، نو ڈالو، تو ڈالو، اتنا ڈالا اس کا دامن بھیگ گیا پوچھنے والے کا۔ انہوں نے کہا مولانا میں نے کچھ سوال کیا تھا، مولانا نے کہا جواب تو تجھے میں نے دے دیا، کہ جواب تو میں نے دے دیا۔ مولا کیا مطلب؟ کہ ہم رحمت کے محتاج نہیں ہیں، بس جب تم کہتے ہو درود بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج، وہ ہم تک نہیں پہنچتی، ہمارے ذریعے تمہارا دامن رحمت سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ حقیقت رحمت ہے، اللہ نے کہا تھا رحمت للعالمین بنا کے بھیج، اب دیکھیں اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، ادھر بندے بھیج رہے ہیں، اور اللہ نے کہا کیا ہے آیت یصلون علی النبی، درود بھیج رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے علی نبی، نبی پر، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد و آل محمد، معقول اس میں آل کا تو نام آیا نہیں، کہ اگر قرآن کی تفسیر بندے سے پوچھو گے تو سمجھ آ نہیں سکتی، وارث قرآن سے پوچھو گے تو سمجھ آئے گی۔ جہاں اللہ نے کہا یصلون علی نبی، تو نبی سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، نبی سے پہلے اللہ کے بعد ایک الف ہے ایک لام ہے، اور جہاں بھی الف اور لام کسی لفظ کی ابتدا میں آ جائے تو اس جیسے کو حساب میں لے لیتا ہے، جیسے والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان، ان انسان نہیں، ان الانسان، اللہ کہہ رہا عصر کی قسم، انسان نہیں، انسان جتنے بھی ہیں، جتنے انسان جیسے ہیں سارے کھارے، سارے خسارے، جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا حمد للہ نہیں، الحمد، تعریف اس خدا کے لیے نہیں، الحمد جتنی تعریف ہے، یعنی تعریف جیسی بھی ہے سب اللہ کے۔ یہاں کا یصلون علی نبی، الف لام لگایا پہلے، الف لام لگا کے بتایا درود نبی پر، اور جتنے اس جیسے ہیں، جتنے اس جیسے ہیں ان پر درود، آل لکھو تو الف لام لکھنا پڑتا ہے، کیا کہنے کیا آل لکھو تو الف لام لکھنا پڑتا ہے، علی نبی۔ اچھا معبود یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آل پر درود ہے، الف لام جو لگا ہوا ہے، تو نے الف لام لکھا پہلے، لیکن تم نے کہا ہے یصلون علی النبی، نبی پر معبود نبی تو 1,23,999 معبود، یہ تو بتا کس نبی پر درود ہے؟ سارے نبی، حضرت ابراہیم پہ پڑھے، حضرت اسماعیل پہ پڑھے، حضرت آدم پہ پڑھے، حضرت نوح پہ پڑھے، کہ یصلون علی النبی، پر نبی پر پڑھو، نبی کی حال پہ پڑھو۔ معبود اگر نام لے دیتا یصلون علی محمد، مسئلہ آسان ہو جاتا۔ اچھا نماز میں کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہو اشہد ان محمد
کہہ دیتا یصلون علی عبدہ، ہم سمجھ جاتے کہ تیرے حبیب کی بات ہو رہی ہے، یا یہ کہہ دیتا یصلون علی رسول، تو ہم سمجھ جاتے کہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ کہا نہیں، یصلون علی النبی، نبی پر پڑھو۔ اب اللہ نے محمد نہیں کہا، رسول نہیں کہا، عبد نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے اگر اللہ کہتا درود پڑھو میرے محمد پر، تو درود اس وقت سے شروع ہوتا جس وقت ابو طالب نے نام رکھا تھا محمد۔ اگر اللہ کہتا درود پڑھو میرے عبد پر، تو درود شب معراج سے شروع ہوتا جس میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر اللہ کہتا درود پڑھو میرے رسول پر، تو درود اس وقت شروع ہوتا جب 40 سال بعد رسول نے رسالت کا اعلان کیا۔ اب اللہ نے کہا درود پڑھو نبی پر، تو دیکھنا یہ ہے یہ نبی کب سے ہے، دیکھنا یہ ہے یہ نبی کب سے ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہے؟ نبی نے کہا کن تو نبیًا آدم بین الماء والطین، نبی نے کہا میں تو اس وقت بھی نبی تھا، آدم جب آدم بین درمیان میں، ماء والطین پانی اور مٹی کے۔ رسول خدا کا جملہ سنیے، اگر مان لیجئے کوئی بندہ سفر پہ آ رہا ہے، آپ نے اس سے فون کر کے پوچھا بھیا کہاں پہنچے؟ اس نے کہا نجیب آباد اور جوگی پورا کے درمیان میں ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ نہ نجیب آباد میں ہے نہ جوگی پورا میں ہے۔ نبی نے کہا وہ اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم نہ پانی میں ہے نہ مٹی میں ہے۔ اب یہ تو ہو گئے نبی۔ میں کہوں یا رسول اللہ علی کا دامن بھی تو تھامنے کے لیے آپ نے کہا ہے، آپ تو ازل سے ہیں، علی کب سے ہے، مولا آپ کب سے ہے؟ نبی نے کہا کن تو نبیًا، علی نے کہا کن تو ولیًا، کن تو ولیًا، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ میں کہوں معبود تیرا حبیب ازل سے، علی بھی ازل سے، تو ان کا بھی خالق ہے۔ اور بندے نے پوچھا بھی تھا معصومین سے یہ بتائیے آپ کب سے ہیں؟ معصومین نے کہا یہ بتا وہ کب سے ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ معصومین نے کہا بس اس کے لیے سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لو، اس نے کہا تھا کن تو کنزن مخفیا، اللہ کے لیے کن تو کنزن مخفیا۔ اس کنتو نے بتایا کہ کوئی حد نہیں، جب سے ہے وہ اللہ ہے۔ کنتو نبیًا، اس کنتو نے بتایا جب سے ہے نبی ہے۔ کنتو ولیًا، اس کنتو نے بتایا جب سے علی ہے تب سے ولی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہنا علی خدیر میں مولا بنے، نہیں، نبی نے کہا تھا من کنتو، کیوں نہ ہو ایک نور سے جو بنے، کیونکہ رسول خدا نے اپنے لیے کہا اول ما خلق اللہ نوری، ایک جگہ کہا اول ما خلق اللہ اللوح، ایک جگہ کہا اول ما خلق اللہ قلم۔ نبی نے کہا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، پھر کہا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، پھر کہا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا۔ میں کہوں سرکار آپ اگر صرف اتنا کہتے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، بات سمجھ آ جاتی۔ اب ہم یہ کیسے فیصلہ کریں پہلے نور بنا یا پہلے لوح بنی یا پہلے قلم بنا؟ تو معصومین سے پوچھا، معصومین نے بتایا نور سے مراد محمد،
لوح سے مراد علی، قلم سے مراد نور فاطمہ الزہرا۔ کیا مطلب؟ کہ جب سے نور محمد ہے اس وقت سے نور علی ہے، اور جب سے نور علی ہے اس وقت سے نور سیدہ ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ ایک ہی نور کے ٹکڑے جو ہیں، یہ کردار میں، یہ گفتار میں، یہ کلام میں، یہ خطاب کرنے میں، خدا کی قسم یہ ایسے ایک ہے کہ اگر چادر کے نیچے ایک ہو کے جمع ہو جائے تو روز آنے جانے والا جبرائیل انہیں پہچانتے ہیں۔ وہ بھی آگے کہتے ہیں یا رب ومن تحت الغشاء، بتائے چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا کیا؟ اس کے بیٹے ہیں۔ یہ نہیں کہا تھا اللہ نے 2 بیٹے ہیں، بیٹے ہیں، اب 2 نہیں 2 سے زیادہ ہے، کیونکہ سلسلہ جانا تھا آخری امام تک، اور سارے ہیں جانشین محمد۔ تو جو کردار محمد مصطفیٰ کا ہو وہی کردار جانشین کا ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے مولا سے کہا تھا آپ میری بیعت کیجیے، مولا نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جانشین رسول، جانشین محمد۔ علی نے کہا یہ بتاؤ میرے رسول کی جو حکومت تھی میرے آقا کی، صرف انسانوں میں تھی یا جناتوں میں بھی تھی؟ اس نے کہا جناتوں میں بھی تھی۔ علی نے کہا جب آپ جانشین محمد ہیں تو آپ کی حکومت بھی جناتوں پر ہونی چاہیے۔ کہا جی بالکل۔ تو مولا نے کہا آپ نے جناتوں کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ علی نے کہا جب دیکھا نہیں حکومت کیسے کرو گے؟ اس نے پلٹ کے مولا سے کہا آپ نے جن دیکھے ہیں؟ علی نے کہا وہ وقت بھول گئے جب کنویں میں ڈول چھوڑ کے آ گئے تھے۔ جب سارے کے سارے کنویں میں ڈول چھوڑ کے آ گئے تھے اور میں جا کے لے کے آیا تھا، میں کیوں نہ جاتے؟ فرق یہ ہے جو اور ڈول کھینچ رہے تھے وہ بندوں کے ہاتھ تھے، یہ اللہ کے ہاتھ تھے۔ یا جملہ بدل کے کہوں، یہ سب ڈول لینے گئے تھے، میرا مولا کنواں لے کے آ گیا۔ جانشین ہو تو ایسا، جانشین ہو تو ایسا کیسا کہ نبی ہے مکے میں قدم رکھے تو معظمہ بنا دے، مدینے میں جائے تو منورہ بنا دے۔ اب جانشین کیسا ہو کہ اگر کربلا جائے تو کربلا محلہ بنا دے۔ میاں جتنے بھی ولی ملیں گے، کلیئر جاؤ صابری صاحب کے مزار پر، کلیئر شریف، غریب نواز کے مزار پہ جاؤ، اجمیر شریف، کوئی بھی ولی لے لو اس کے شہر کے نام کے ساتھ ہے شریف، یہ سارے شریف ہے۔ میرا مولا وہ ہے شریف نہیں، نجف اشرف، نجف اشرف۔ یعنی رسول مکے گئے معظمہ کر دیا، مدینے گئے منورہ کر دیا، حسین کربلا گئے معلّہ کر دیا، علی نجف گئے اشرف بنا دیا۔ میرا 8واں امام مشہد گیا تو مقدس بنا دیا۔ جانشین ہو تو ایسا۔ ایک شخص نے 8 امام کے دور میں خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ میں گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے قریب سے گزرا، خواب دیکھ رہا، کہتے میں نے مسجد میں جھانک کے دیکھا رسول خدا تشریف فرما تھے، اور رسول خدا کے سامنے ایک کھجوروں کا تشت رکھا ہوا تھا۔ خواب دیکھ رہے کہتے میں رسول کے قریب گیا، رسول نے اپنا ہاتھ مبارک اس تشت میں ڈالا، کھجوریں اٹھائی دے دی، کہتے میں نے گنی تو کھجوریں 18 تھی۔ اب نیند سے بیدار ہو صبح، اب اور حسرت بڑھ گئی، سوچتے جو خواب میں دیکھا اگر سچ ہو جائے
وہی مسجد نبی سے گزرے، وہ خواب تھا، وہ حقیقت ہے۔ مسجد نبی سے گزرے، جھا کے دیکھا وہی رسول والا ماما، رسول والی بابا، رسول والی ابا، پہلے حق رسول کے پہنے ہوئے امام تشریف فرما گئے۔ اب جو دیکھا تو جیسے خواب میں دیکھا ویسے کھجوروں کا تشت رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے خواب میں دیکھا ایسے امام نے اپنا ہاتھ مبارک تشت میں ڈالا، کھجوریں اٹھا کے دے دی۔ کہتے اب جو میں نے گنی تو کھجوریں 18 تھی، کھجوریں 18 تھی، کھجوریں 18 تھی۔ اس نے کہا مولا ایک اور دے دیجئے، ان میں کون سی کمی آ جائے گی؟ مولا نے کہا نانا نے اس سے زیادہ دے دی ہوتی۔ درود پڑھو محمد۔ کہا اگر نانا نے اس سے زیادہ دی ہوتی میں بھی دے دیتا۔ جانشین ہو تو ایسا تو ہو کہ ہاتھ بھی بڑا تو اسی انداز سے دی بھی تو اتنی جتنی نانا نے دی تھی۔ دربار میں ایک تاجر آ گیا، تجارت کرنے والا، سنا کے کہا جی جیسی آیا دربار میں پورا دربار خوشبو سے مہک گیا۔ اس نے کہا بھائی ایسی تیرے پاس کیا چیز ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میرا دربار مہک گیا۔ اس نے کہا میرے پاس رسول خدا کے بال مبارک ہیں، یہ خوشبو انہی کی ہے۔ اس نے کہا بھائی پھر ہمیں دے دے۔ تاجر نے کہا قیمت دو۔ قیمت بول۔ اس تاجر نے کہا تخت بھی دے دے تو قیمت پوری نہیں۔ کہ پھر اب اس بادشاہ کو یقین آیا نہیں، میں کیسے مان لوں یہ بال رسول کے ہے؟ دلیل کیا ہے؟ پروف کیا ہے؟ میں کیسے یقین کروں؟ اس نے کہا جی لوگوں کو بلاؤ زیارت کرا لو، لوگوں کو بلا لو زیارت کراؤ۔ لوگ آتے رہے، زیارت کرتے رہے، زیارت کر کے جاتے رہے۔ بادشاہ نے کہا میں ایسے نہیں مانوں گا۔ پھر کہا اس کو بلاؤ جو وارث ہے رسول کا، جو جانشین ہے محمد کا، ان کو بلایا جائے۔ میرے مولا 8ویں امام کو بلایا گیا۔ اب امام جیسی دربار میں آئے، امام سے پوچھا یہ بتائیے یہ بال آپ کے نانا کے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پنجے تن میں ایک رسول ہے اور رسول کو علیحدہ کرو تو 4 بچتے ہیں، رسول سے الگ کرو تو 4 بچتے ہیں۔ بال تھے گنتی کے ساتھ، بال تھے گنتی کے ساتھ۔ اس بادشاہ نے امام سے کہا بتائیے یہ بال آپ کے نانا کے ہیں یا نہیں؟ امام نے اس میں سے 3 بال الگ کر کے کہا یہ میرے نانا کے نہیں ہے، یہ میرے نانا کے نہیں ہے، یہ 4 میرے نانا کے ہیں۔ میں کہا جی میں کیسے یقین کروں؟ 3 آپ کے نانا کے نہیں، 4 آپ کے نانا کے ہیں۔ مولا نے کیسے کہا آگ روشن کرو۔ آگ چلائی گئی۔ مولا نے وہ 3 بار جو کہا تھا میرے نانا کے نہیں، آگ میں ڈالے، تینوں جل گئے، تینوں جل گئے۔ اب مولا نے کہا دیکھیے میرے نانا رسول کے بال ہیں، جیسے ہی آگ میں ڈالے آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ میں کہوں جس کی بال کا یہ معجزہ ہے اس کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو ہے جس کے بالوں کا یہ معجزہ ہے اس کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ کون؟ حبیب محمد۔ یہ تعریف نہیں ہے صرف نبی پاک بکریاں چلاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ نبی پاک مزدوری کرتے تھے، یہ سیرت تو کہہ سکتے ہو، یہ تعریف نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے نبی کی۔ پھر کیا ہے؟ نبی کا چہرہ اگر تعریف کی جائے جی نبی سرما لگاتے تھے، یہ تعریف نہیں۔ پھر کیا ہے؟ تعریف یہ ہے جو بکریوں کے پیچھے چلے اسے چرواہا کہتے ہیں، علی جس کے پیچھے چلے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کون محمد؟ جس کی زبان کو اللہ وما ينطق عن الهوى کہے،
وہ محمد کہ اگر اپنے گھر سے نکل جائے تو چمکتے ہوئے چہرے کی تعریف کر کے کہے وہ شمس ہے، اور اگر اللہ کا حبیب زلفوں کو لہرا دے تو اللہ کہے واللیل، ان کالی زلفوں کی قسم۔ ایک قابل شاعر نے بڑا قابل شعر کہا، وہ کہتے ہیں خدا نے آئے واللیل فرمائی نہیں ہوگی، خدا نے آئے واللیل فرمائی نہیں ہوگی، کیوں کہ جب تک مصطفیٰ نے زلف لہرائی نہیں ہوگی۔ درود پر ذات محمد اور جو ہے اللہ نے محترم علی جس کے پیچھے پیچھے نقش بدر پہ چلے اس ذات مقدس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور کیوں نہ چلتے؟ کیونکہ نبی کا سایہ تھا نہیں، نبی کا سایہ تھا نہیں۔ ایک اہل سنت عالم نے، ہمارے سنی بھائی عالم نے بڑا پیارا جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں رسول پاک کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ خود اللہ کا سایہ بن کر آئے تھے، اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے سنی عالم نے کہا، اللہ شیعہ سنی سارے مسلمانوں کو سلامت رکھے۔ اب یہ تو کہا بھائیوں نے، میں کہوں رسول پاک کو سائے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ جس کے پیچھے پیچھے علی سایہ بن کے چلتا رہا، اسے سائے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے لیے کہا لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے بھی مجھ جیسی نہیں، کوئی بھی شے مجھ جیسی نہیں۔ ادھر رسول نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ تم میں کوئی مجھ جیسا نہیں، ایکم مثلی، تم میں کوئی بھی مجھ جیسا نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں، ادھر حبیب کہہ رہا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں۔ تو معبود تیری بات تو سمجھ مارے، دوسرا خدا ہی کوئی نہیں۔ محمد تو 14 ہے، نبی بھی بہت ہے، رسول بھی بہت ہے، تو کہہ رہا تجھ جیسا کوئی نہیں، تیرا حبیب کہہ رہا مجھ جیسا کوئی نہیں، فرق کیا ہے؟ تو کیا کیوں کہا؟ اللہ نے کہا مجھ جیسا کوئی نہیں، ادھر نبی نے کہا مجھ جیسا کوئی نہیں، وہاں عرش پہ اس جیسا کوئی نہیں، فرش پہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ کیوں؟ محبوب خدا کا کوئی ہمپایا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے کوئی نبی جیسا؟ محبوب خدا کا کوئی ہمپایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ وہاں اس جیسا کوئی نہیں، یہاں اس جیسا کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں محبوب خدا کا کوئی ہمپایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اور بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ نہیں۔ اس کا جسم نہیں، اس کا سایہ نہیں۔ اس نے کہا مجھ جیسا کوئی نہیں تو پھر اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ ساری زندگی رسول کہتا رہے علی مجھ جیسا، علی نے کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا، علی نے نہیں کہا۔ مولا کیوں نہیں کہا کہ امت کو پیغام دے رہا ہوں، میں کائنات کا مولا ہو کے اپنے جیسا نہیں کہتا۔ امتی کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کو اپنے جیسا سمجھے نہیں، یہ نور ہم خاکی، یہ نور ہم ناری، ہمارا جہنم میں جانے کا امکان ہے بندوں کو، یہ وہ ہے کہ جسے چاہے وہ جائے گا۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا تھا، ابو طالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آپ کا بابا تو جہنم میں جائے گا، مولا علی نے کہا تو نے رسول سے فرمان نہیں سنا
کیا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو؟ کہ جہاں سنا ہے۔ تو مولا نے کہا جب بانٹنے والا میں ہوں، کہ جہنم اور جنت کو بانٹنے والا میں ہوں۔ مولا نے اس سے کہا میرے باپ کے پیچھے نہ پڑ، اپنے ابا کی خیر منا، کہ بانٹنے والا میں ہوں۔ نبی پاک کہ اللہ نے خالق جنت خالق جہنم اللہ ہے، لیکن خود نہیں بانٹتا۔ مالک جنت مالک جہنم اس کا حبیب محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بھی نہیں بٹوا رہا، کاری بانٹے گا۔ کیوں؟ مجھے اور ذاکر کا خطیب کا نام یاد نہیں، لیکن بہت بڑے خطیب گزرے پاکستان میں، وہ اس پہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے قیامت کے دن جنت اور جہنم کو بانٹنے کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں اس لیے نہیں رکھا، وہ ہے رحمان و رحیم۔ اگر بندوں نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہہ دیا معبود ہمارے گناہ کتنے ہیں تیرے رحمت سے زیادہ تو نہیں، اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور منکر کو جنت دینی پڑ جائے گی۔ کہ تو پھر رسول سے بڑھوا دیتا، کہ اس سے کہا تھا رحمت للعالمین۔ اب اس انداز میں کہتے تھے کہ بندے جو ہے نا بڑا چالاک بنا انسان، اشرف المخلوقات جو بنا ہوگا، اللہ سے کہے گا، اللہ نے کہا روز حشر اللہ کہے گا جہنم میں جاؤ گے، کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بندہ کہے گا معبود تجھے تو کمانے کی ضرورت تھی نہیں، ہم جاتے تھے محنت مزدوری کرنے، ظہر اثر نکل جاتی، اللہ کہے گا مغرب آنے کے بعد ادھر سے بچے پریشان کرتے تھے، ادھر بیوی پریشان کرتی تھی، تیری تو شادی ہو ہی نہیں۔ اللہ اب اللہ کیا کہے؟ اللہ کہے گا چاہیے بتا عشاء تو پڑھتا، بندہ کہے گا معبود تجھے تو نیند آتی نہیں، تو نے نیند بنائی بندوں کے لیے۔ بندہ کہہ سکتا ہے اللہ سے اللہ تو سوتا نہیں، اللہ کھاتا نہیں، اللہ کماتا نہیں۔ انہوں نے کہا حبیب سے کہہ دیتا، اسی لیے اللہ نے کہا جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ میں کروں نہ میرا حبیب کرے، اب وہ کرے گا۔ اگر کسی نے علی سے کہا ہماری نماز اس لیے چھوٹ گئی ہم مزدوری کرنے جاتے تھے، علی کہے کہ میں بھی کرتا تھا۔ اگر کسی نے کہا میری نماز اس لیے چھوٹ گئی میں رات کو تھکا ہوا تھا، علی کہے کہ تھکان ہمیں بھی ہوتی تھی۔ اگر کسی عورت نے کہا میں بچوں کو پالنے میں رہ گئی، بی بی فاطمہ کہے گی مجھ سے پوچھ، حسنین کو پالتی بھی رہی، تسبیحیں بھی پڑھتی رہی۔ اس لیے اللہ نے جنت اور جہنم بنوائی تو علی سے بنوائی۔ اب عالم کیا ہے روز حشر کا؟ رسول فرماتے اللہ جنت کی چابیاں جنت کے دروازے ہاتھ مجھے دے گا، میں علی کو دے دوں گا۔ جہنم کا دروازہ آئے گا، جہنم کی چابیاں لے کر وہ مجھے دے گا، میں علی کو دے دوں گا۔ اب مولا علی کے لیے کہا رسول نے کہ علی جہنم کے کنارے باہر بیٹھ جائیں گے اور دور